الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد فصل لکم ما حرم علیکم صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سما بالمزامیر پر لگنے والے اعتراضات کے جواب انشاءاللہ العظیم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے، اور اس پر ہماری آج کی گفتگو مکمل ہوگی۔ بات جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں جو بیان کیا تھا کہ بعض لوگ کم علمی کے سبب قرآن و حدیث کی غلط تعویل کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور سما بالمزامیر کو ناجائز کہتے ہیں اور قرآنی آیات و احادیث سے استدلال کرتے ہیں، حالانکہ ان کے جو اعتراضات پر جو دلائل ہیں وہ بالکل غلط اور بے بنیاد اور لا علمی پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس لیے آج ہم الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم ان اعتراضات کے جوابات انشاءاللہ العظیم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے۔ تو اعتراض نمبر 1، شاعروں کی پیروی بہکے ہوئے لوگ ہی کرتے ہیں، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ وہ شعراء ہر وادی خیال میں یوں ہی سرگرداں پھرتے رہتے ہیں، اور یہ کہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں وہ خود نہیں کرتے۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 224 اور 225 اور 226۔ تو سما بالمزامیر کے مخالفین اس آیت کریمہ کو دلیل بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سما بالمزامیر ناجائز یا حرام ہے۔ تو اس کا جواب ہم قرآن سے ہی دیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے، بعض کم علم اور جاہل قسم کے لوگ مذکورہ آیت کریمہ کو سما بالمزامیر کے اعتراض میں بطور دلیل پیش کرتے ہیں، جبکہ اس کا جواب خود اس سورت کی اگلی آیت میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوائے ان شعراء کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ نے ان اعتراضات کی نفی کر دی جو مخالفین سما بالمزامیر کے مسئلے پر کرتے ہیں، اور یہ شورى کی آیت نمبر 227 ہے۔ اعتراض نمبر 2، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بیہودہ کلام خریدتے ہیں تاکہ بغیر سوجھ بوجھ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ یہ سورہ لقمان کی آیت، یہ بھی اعتراض میں دلیل بناتے ہیں لوگ۔ تو اب اس کا جواب یہ ہے، اب اس سے مراد صرف بیہودہ کلام ہیں، نہ کہ اچھے کلام، اور مذکورہ قرآن مجید کی آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو لہو و لعب کی باتیں خریدتے ہیں، اور میں بھی یہی کہتا ہوں جو سما لہو و لعب کے لیے ہو یا اس میں بیہودہ کلام ہو، صرف وہ حرام ہے، اور خوش آوازی سے اچھا اور موزون کلام قطعاً حرام نہیں، جیسا کہ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شعراء بہکے ہوئے نہیں ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، ایسے شعراء اللہ کے نزدیک اچھے شعراء ہیں،
اور جو کلام حق پر مبنی ہو اور اس میں خیر اور بھلائی ہو اور وہ راہ خداوندی کی طرف مائل کرے تو وہ کلام قابل تعریف ہے، اور جو کلام راہ خداوندی سے گمراہ کرے تو وہ حرام ہے اور قابل مذمت ہے، کیونکہ اگر ہر شاعر اللہ کے نزدیک برا اور قابل مذمت ہوتا تو نعت خوانی کہنے والے شاعر گمراہ اور بے دین ہوتے۔ حق ہے یہ کہ اگر ہر شاعر برا ہوتا یا ہر اشعار برے ہوتے تو پھر نعت خوانی کہنے والے جتنے بھی شاعر ہیں سارے گمراہ اور بے دین ہوتے۔ اور اگر دین اسلام میں شعر و شاعری حرام ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو کبھی نہ سنتے۔ اگر شعر و شاعری حرام ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو کبھی نہ سنتے، بلکہ اسے حرام قرار دیتے، اور نعت خوانی میں پڑھے جانے والے اشعار بھی حرام ہوتے۔ مذکورہ آیت کریمہ سے مراد کافر شعراء ہیں، اور یہ آیت ذاتی طور پر ہر اشعار کے حرام ہونے پر دلالت نہیں کرتی۔ اعتراض نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اشعار سے بھرے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5009، اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2851۔ تو بعض لوگ اس حدیث کو بھی دلیل بناتے ہیں سما بالمزامیر کے مسئلے پر، اور یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سما بالمزامیر حرام ہے، اس حدیث کو بھی دلیل بناتے ہیں، جبکہ یہ چیز تو واضح ہو گئی کہ اگر اشعار پڑھنا یا اشعار سننا ناجائز یا حرام ہوتا تو آقا علیہ السلام نہ سنتے نہ سنانے کا حکم فرماتے، یہ تو واضح ہو گیا۔ پھر بھی ہم اس کا جواب دیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص شعر و شاعری میں اس قدر مستغرق ہو جائے کہ وہ اللہ و رسول کے ذکر اور اس کی یاد سے غافل ہو جائے، یا اس کا دل راہ حق سے باطل کی طرف مائل ہو جائے، یا اس کا دل خشیت الہی سے خوف زدہ ہونے کے بجائے دنیا کی زیب و زینت اور اس کی محبت میں مبتلا ہو جائے، یا اس کے اشعار لغویات یا بیہودہ یا فحش کلام پر مشتمل ہوں، تو وہ کلام قابل مذمت ہے اور اس کا پڑھنا و سننا ناجائز و حرام ہے، مگر حد اعتدال اور حدود شریعت میں رہتے ہوئے اپنے ذوق و فن سے حق اور اچھے کلام کے ساتھ اشعار پڑھے تو بلا شبہ یہ کار خیر ہے۔ اگلا اعتراض نمبر 4، بے شک اللہ تعالیٰ نے گانے والی لونڈی اور اس کی بے پر اس کی قیمت کو حرام قرار دیا۔ اگلی حدیث جس کو اس سما کے اعتراض پر دلیل بنایا جاتا ہے، اس کا جواب۔ تو مذکورہ حدیث میں گانے والی لونڈی سے مراد فاحشہ عورت ہے، یہ چیز غور کرنے والی ہے، اور وہ عورت جو مال و اسباب اور پیسہ لے کر گاتی ہے، اور وہ رقاصہ عورت جو شراب کی مجلس میں مردوں کے سامنے گاتی اور ناچتی ہے، اور ایسی عورت کا گانا سننا اور ایسی مجلسیں حرام ہیں، اور اجنبی عورت کا گانا جس سے فتنے کا خوف ہو، یعنی کوئی ایسی اجنبی عورت ہو کہ جس سے فتنے کا خوف ہو تو وہ گانا حرام ہے، لیکن جب لونڈی اپنے مالک کے لیے گائے تو جائز ہے، یا پھر جس سے فتنے کا خوف نہ ہو تو جائز ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حضور مبارک میں 2 لڑکیوں نے دف کے ساتھ گانا گایا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سماعت فرمایا کیونکہ اس گھر میں فتنے کا خوف نہ تھا۔ اگلا اعتراض نمبر 5، پس کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور تم غفلت کے کھیل میں پڑے ہو؟ یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 59، 60، 61۔ اب اس کو اعتراض کے لیے دلیل بناتے ہیں کہ تم ہنستے ہو اور روتی نہیں، تو اس طرح اگر اس کو ہم دلیل مان بھی لیں
تو اس دلیل کے مطابق تو پھر ہنسنا اور رونا دونوں ناجائز ہو جائے گا پھر، کہ تم ہنستے ہو اور روتے نہیں، تو اس طرح تو ہنسنا اور رونا بھی حرام ہو جائے گا۔ بلکہ اس آیت کریمہ سے مراد لہو و لعب ہے، اس سے یہ نہیں کہ ہنسنا اور رونا دونوں ناجائز یا حرام ہو جائے، ایسا نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اعتراض نمبر 6، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے شیطان نے نوحہ کیا اور سب سے پہلے اسی نے گانا گایا۔ اب اس اعتراض کا ہم جواب دیں گے۔ وہ اشعار جن میں فحش کلامی نہ ہو، یا وہ اشعار جن سے فتنے کا خوف نہ ہو، یا وہ اشعار جو لہو و لعب کے لیے وضع نہ کیے گئے ہوں، اور وہ تمام اشعار اس حدیث سے مستثنی ہیں، اور اچھے اشعار مباح ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اشعار سنے یا جن کا حکم فرمایا وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے لڑکیوں کا گھر میں گانا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، تب لڑکیوں نے دف کے ساتھ گایا، اور شادی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے لڑکیوں نے دف کے ساتھ گانا گایا، یہ سب اس حدیث سے مستثنی ہیں۔ الغرض اچھے اشعار جن میں بیہودہ و لغو کلمات نہ ہوں وہ سب جائز و مباح ہیں۔ اعتراض نمبر 7، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص گانے کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاندھوں پر 2 فرشتے بھیجتا ہے جو اپنی ایڑیاں اس کے سینے پہ مارتا ہے جب تک کہ وہ خاموش نہ ہو جائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر گانے کے ساتھ اگر کوئی انسان اپنی آواز کو بلند کرتا ہے یا اشعار پڑھنے کے وقت اپنے آواز کو بلند کرتا ہے تو فرشتے اگر اس طرح اس کو ایڑیاں ماریں گے تو پھر نعت خوانی کرنے والے بھی سارے کے سارے اسی میں شامل ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بعض کم علم لوگ قرآن و حدیث کی غلط تعویل، غلط تشریح، غلط توضیح کرتے ہیں اور اس سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور میں اس کا جواب دے رہا ہوں انشاءاللہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے، مذکورہ حدیث ایسے غنا، راگ، گانا، نغمے کے بارے میں ہے جس سے برے اثرات دل پر مسلط ہوں، اور ایسے غنا کے بارے میں ہے جو فحش کلامی اور لغویات پر مشتمل ہو، جس میں دلوں میں شہوت اور مخلوق کی محبت پیدا ہو۔ ایسے غنا کے بارے میں ہے جس سے فتنے کا خوف ہو۔ اب اگلا اعتراض نمبر 8، حضرت عبد الرحمن بن غن سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے ابو عامر یا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میری امت میں کچھ ایسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے جو زناکاری، ریشم کا پہننا، شراب نوشی اور مزامیر کو حلال سمجھیں گے۔ یہ لوگ، پھر ان کی ایک شناخت بتائی، ایک پہچان بتائی کہ یہ لوگ پہاڑ کے دامن میں رہائش رکھیں گے، اور چرواہے ان کے مویشی چرانے کے لیے صبح شام لائیں گے، اور چرواہے ان کے مویشی چرانے کے لیے صبح بشام لائیں گے اور لے جائیں گے۔ اس دوران میں ان کے پاس کوئی حاجت مند اپنی ضرورت لے کر جائے گا تو وہ کہیں گے کہ تم اب واپس چلے جاؤ اور ہمارے پاس کل آؤ، لیکن اللہ تعالیٰ رات ہی کو انہیں ہلاک کر دے گا اور پہاڑ ان پر گرا دے گا، ان میں سے دوسروں کو بندر اور کھنجیر کی صورت میں مسخ کر دے گا، وہ قیامت تک اسی حالت میں رہیں گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں، ہر حدیث کو پڑھنا اور سمجھنا بہت فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق ایسا ہوتا ہے جیسے علم کا پڑھنا اور عمل کرنا۔ یہ واضح فرق میں نے بتا دیا، علم کا پڑھنا اور اس پر عمل پیرا بھی ہو جانا، یہ ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح سے علم کو پڑھنا اور سمجھنا، یہ اسی طرح کا یہ بھی فرق ہوتا ہے۔
کہ اب اس میں آقا علیہ السلام نے جو پہچان اور شناخت بتائی ان لوگوں کے بارے میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مذکورہ حدیث میں کسی خاص جماعت کو مخاطب کیا گیا ہے کہ جن کی رہائش پہاڑوں پر ہوگی، یعنی جن کی رہائش گاہ پہاڑوں پر ہوگی، اور وہ دین سے خارج لوگ ہوں گے جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اور جو زناکاری، شراب اور ریشم کا پہننا حلال سمجھیں گے۔ اور رہا سوال مزامیر کا، تو مزامیر تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود سماعت فرمائی، جو کہ کئی احادیث سے ثابت ہے جس میں لفظ مزامیر کا ذکر ہے، اور اس حدیث میں مزامیر کی اس اقسام کا ذکر ہے جو مطلقاً حرام ہے، جیسے ڈگڈگی، گھنٹی اور گھنگرو وغیرہ۔ آپ بخاری شریف کی حدیث کو لے لیں، جہاں دف کا استعمال ہوا ہے وہاں لفظ مزامیر ذکر ہوا ہے، لفظ مزامیر، یہ ذہن نشین رکھنے والی بات ہے۔ اور جہاں مزامیر کا ذکر ہوا تو مزامیر میں جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جملہ مزامیر میں کچھ آلات کو ہم نکال دیں گے تو باقی کے سارے مزامیر ہمارے یہاں مباح ہیں اور جائز ہیں۔ ان میں سے میں نے یہ نام بتا دیے ہیں، ڈگڈگی، گھنٹی، گھنگرو وغیرہ، یہ ہمارے اسلام میں، ہمارے دین اسلام میں، ہماری شریعت میں ان کو منع فرمایا گیا ہے۔ بقیہ کا جو بھی آلات مزامیر میں آتے ہیں وہ سارے کے سارے جائز اور مباح ہیں۔ اعتراض نمبر 9، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تمام عالم کے لیے رحمت و برکت کا سبب بنا کر بھیجا ہے، اور معازف، یہ معازف معزف کی جمع ہے، اس کا معنی بھی باجا ہوتا ہے، وہ مزامیر، بتوں، صلیب اور جاہلیت کے تمام بری رسموں اور طریقوں کو مٹانے کا حکم دیا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، یہ حدیث نمبر ہے اس کا 3486۔ اب میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ اس کا جواب، مذکورہ حدیث میں بھی معازف اور مزامیر کی اس اقسام کا تذکرہ ہے جس کی شریعت مطہرہ نے ممانعت فرمائی ہے۔ اگر اس سے مراد ہر ساز و باجا کو لے لیا جائے تو دف بھی حرام ہو جائے گی، کیونکہ دف بھی مزامیر کی ایک قسم ہے۔ اب اعتراض نمبر 10، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ تھے، انہوں نے بانسری کی آواز سنی تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں پر رکھ لیں، پھر مجھ سے پوچھا، اے نافع، کیا تم کچھ آواز سن رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں سے ہٹا لیں اور فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ نے بھی اس طرح کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث، حدیث نمبر اس کا ہے 4926۔ اب ہم اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اس کا جواب، تو مذکورہ حدیث میں بانسری کی آواز سے کانوں میں انگلیاں ڈالنا بانسری کے حرام ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔ پہلی چیز، کیوں؟ یہ بات غور طلب ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا حکم نہیں دیا اور نہ ہی ان کے سننے پر اعتراض کیا، بلکہ آپ نے خود ایسا کیا۔ اگر بانسری کی آواز حرام ہوتی تو آپ حضرت نافع کو بھی کانوں پر انگلیاں رکھنے کا حکم دیتے، بلکہ آپ اس وقت اپنی سماعت اور دل کو اس آواز سے بچانا چاہتے تھے تاکہ وہ ذکر و فکر میں رکاوٹ نہ بنے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر کو منع نہیں فرمایا تھا اور نہ ہی بانسری کی آواز کو حرام فرمایا۔ اس لیے یہ بات بانسری کی آواز کے حرام ہونے پر دلالت نہیں کرتی، کیونکہ اگر یہ حرام ہوتی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نافع کو بھی حکم دیتے کہ بھئی یہ حرام ہے، میں نے اپنے کانوں پہ انگلی رکھ لی ہے، تم بھی اپنے کانوں پہ انگلی رکھو۔ صرف انہوں نے اپنی کانوں پر انگلیاں رکھی یا ہاتھ رکھا، جو بھی رکھا ہو بہرحال، لیکن ان کو منع کیوں نہیں فرمایا؟ اگر حرام ہوتا تو ان کو بھی منع فرماتے، تو انہوں نے تو ایسا نہیں کہا۔ تو اس سے واضح ہوا کہ ان کو یہ آواز پسند نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اپنی کانوں پہ انگلیاں رکھ لی، لیکن وہ حرام یا ناجائز نہیں تھی۔ بعض اوقات ہمیں ہی دنیاوی معاملات میں لے لیں تو ہمیں بعض چیزیں ہمیں پسند نہیں ہیں لیکن لوگوں کو پسند ہیں، ہم اس کو نہیں پسند کرتے، تو
اس سے کسی چیز کے حرام ہونا یا جو ہے اس کا ناجائز ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ بات بانسری کی آواز کو حرام ہونے پر دلالت نہیں کرتی، اور ہر سماع کو لہو و لعب پر مشتمل نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جان لو کہ دنیا کی زندگی لہو و لعب ہے، سورہ حدید آیت نمبر 20۔ اس آیت کریمہ سے یہ مراد لیا جا سکتا ہے کہ دنیا کی زندگی اللہ کے ذکر اور یاد الہی اور آخرت سے غافل کر سکتی ہے، مگر اس لہو و لعب سے دنیا کی زندگی حرام نہیں ہو جاتی، جیسا کہ اس کے علاوہ کئی امور اور اشیاء ایسے ہیں جو مباح ہیں لیکن وہ ذکر الہی سے غافل کر دیتے ہیں۔ اگر جو چیز اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے غافل کر دے تو اس طرح بے شمار مباحات حرام ہو جائیں گے۔ اگر جو سماع اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے بلکہ اس میں اللہ کا ذکر ہو تو وہ سماع مستحسن ہے، اور اسی طرح آلات سماع جب لہو و لعب کے لیے ہوں تو حرام ہیں، اور لہو و لعب کے لیے سے مراد یہ ہے کہ حرام کاموں کی طرف لے جانے والی شے، اور لہو و لعب مطلقاً حرام نہیں ہے، کیونکہ اگر مطلقاً حرام ہوں گے تو پھر دنیا میں سمجھتا ہوں کہ اکثر چیزیں حرام ہو جائیں گی، کیونکہ ان میں لہو و لعب شامل ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کا لہو اور کھیلنا 3 چیزوں کے علاوہ باطل ہے۔ اپنی جنگی سواری، گھوڑے وغیرہ کو جنگ کے لیے تیار کرنے کے لیے کھیلنا، تیر کمان کے ساتھ کھیلنا، اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا، یہ بھی کھیلنا ہے۔ یہ نسائی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3611۔ اور ایک دوسری حدیث ہے جس میں آقا علیہ السلام اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی میں حبشیوں کا کھیل دیکھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے روکنے پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر انہیں کھیلنے دو، یعنی ہر کھیل حرام نہیں، نہ لہو و لعب ہے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بار عید کے دن حبشی آ کر مسجد نبوی میں ڈھالوں اور تلواروں اور نیزوں سے کھیلنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے بلایا، اور میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان مبارک پر سر رکھا، یعنی آپ کے شان مبارک یعنی کہ آپ کے کاندھے مبارک پر سر رکھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اپنی چادر مبارک سے پردہ کرایا، اور میں ان کے کھیل کو دیکھنے لگی، یہاں تک کہ میں ہی ان کے کھیل سے سیر ہو کر لوٹ آتی تھی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 2064 اور نسائی شریف کی حدیث نمبر 1598 اور 97۔ اگلی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حبشی کھیلتے تھے اپنے تیروں سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کنکریوں کی طرف جھکے کہ ان کو ماریں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر ان کو کھیلنے دو۔ یہ مسلم کی حدیث، حدیث نمبر 2069۔ شوافے کے مذہب میں ہے کہ خوشی وغیرہ میں دف کا بجانا مطلقاً مباح ہے، اگرچہ جھانج کے ساتھ ہو، اور انہوں نے مندرجہ ذیل حدیث سے استدلال کیا ہے۔ حدیث، نکاح کو اعلانیہ کرو اور اسے مساجد میں ادا کرو اور نکاح پر دف بجاؤ۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث، حدیث نمبر 1088، ابن ماجہ کی حدیث، حدیث نمبر 1895۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اچھا سماع غمگین دل کو خوشی اور دل کے بجھے ہوئے نور کو روشن کرتا ہے، اور اچھا و عمدہ سماع سننے والے کو حق کی اطاعت کی طرف رغبت بڑھاتا ہے، دلوں میں اچھی خیالات پیدا کرتا ہے۔ یہ دین اسلام میں مستحب اور پسندیدہ عمل ہے، اور سلف صالحین نے سماع سنا اور حلال و حرام اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے ہے، کسی شخصیت اور عقل کے فیصلے پر موقوف نہیں، اور کوئی بھی شے اپنی عقل یا ذاتی رائے سے حرام نہیں ٹھہرائی جا سکتی جب تک کہ قرآن و احادیث سے اس کا حرام ہونا ثابت نہ ہو یا پھر اس پر اجماع قائم نہ ہو۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔